مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں، اور اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو بھی کی جائے گی. آپ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ 12:26 پر شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ. پہلا سوال بھی بڑا عشق و محبت والا ہے. آپ کے پاس جی یوں الحمدللہ، کیا؟ کیونکہ آج جو گفتگو کا آغاز ہوا تو اس میں مدنی منع نے ہی سوال کیا تھا کہ کچھ اس طرح کا ایک سوال میں نے نوٹ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے. تو امیر علیہ سنت نے کافی اس پہ گفتگو فرمائی. تو یہ تمنا کی کہ کاش ہم سچے عاشق رسول بن جائیں. تو اب اس پہ جو گفتگو ہوئی ہے اور مزید آپ اس پہ کچھ کلام فرمائیں. اللہ اللہ اللہ، سوال ہی اتنا پیارا تھا. تو سارے ایک عشق و محبت کی باتیں جو امیر سنت نے اس موقع پر ارشاد فرمائی ہیں. اب آپ بھی تو پھر آپ ہو نا، آپ نے بھی تو پہلا ہی سوال اٹھایا کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت دیکھنے والوں میں ایک تعداد شاید وہ ہوتی ہوگی جو پہلے سوال میں نہ ہوتی ہو. تو یوں حسرت ہو بے کہ شک. کاش کہ ہم بھی ہوتے اور ہم بھی سنتے کہ عشق و محبت کی باتیں اور ایک عاشق رسول بننے والی باتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں. یہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف نہ کسی کی طرف بھیجیں ماشاء اللہ، کہ کوئی اسلامی بھائی ہم کو جواب دے گا میرے سورت نے کیا فرمایا کیا تھا. بات. ٹھیک ہے، اچھا وہ جواب دینا وہ نام پتے کے ساتھ بھیجے. اگر ہمارا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے بھی آدھا پونا گھنٹہ ہمارا سلسلہ رہتا ہے، ختم ہونے سے پہلے بھی اگر جواب آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جواب خلاصہ آئے گا. کیا ہمیں یہ فرمایا، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع سے دیکھا اور پہلے سوال کا جواب کو آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں ہے. تو انشاءاللہ آپ کی طرف مدنی تحفہ بھیجا جائے. ماشاء ہیں؟ اللہ، مرحبا ٹھیک ہے، مرحبا. چلیں یہ ہو گیا. کیا بات. میں شروع میں تھوڑا ان کو بھی کچھ کر دینا. بلکہ آج تو ایک اسی حوالے سے بھی ایک سوال لکھا ہے میں نے. اچھا آگے کیا ہو گیا؟ آگے چلیں گے، پہلے کال چلائیں. نہیں پہلے آپ چلیں، کال بھی آتی نہیں رہے تو گی. جیسے ابھی آج باپا نے جو باپو کو ایک جملہ کہا نا، تو میں نے لکھا تھا کیا؟ کہ باپو نے جو ہے وہ مدنی منوں کو کام پہ لگا دیا ہے خوب. وہ جو یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو امیر سنت فرما رہے نا، پچھلے دنوں وہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ ہو رہا تھا نا، تو ہمارے گھر میں بھی ایک اس طرح مزار شریف اعلیٰ حضرت کی اور یہ بنانے کا سارا سلسلہ میرے گھر میں بھی تھا. تو یہ 2-4 دن تو مجھے لگتا ہے نکل جاتے ہیں نا. ہاں، وہ گنبد بنانا، نہ پھر رنگ کرنا، نہ پھر روز ڈھونڈنا، پھر وہ ڈھونڈنا امیج کہ یہ ہے کہ آپ اس سامنے رکھنا. تو اس سے الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے کئی افراد انوالوڈ ہو جائیں اور پھر ان کے دل میں بھی اس طرح کی ماشاء چیزوں کی اللہ، عظمت و ماشاء محبت کا اللہ، پیدا ہونا. بہت تو پھر یہ فضول قسم کی چیزوں سے نکل کر اور کئی فضول قسم کے کاموں کو چھوڑ کر یہ ایک اچھے کام کی طرف پڑ جائیں. بس میں نیت اللہ اچھی نصیب کرے کہ اس میں نیت اچھی ہو. کہ ہمارا تو ظاہر یہ کام دینے میں اچھی نیت کا ہونا تو ایک بالکل وہ ظاہر نظر آتا ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں ان تمام تر اشیاء کی محبت، یعنی یہ جن سے ان کو نسبت ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سبز گنبد، بزرگوں کے مزار شریف اور نقش نالین پاک وغیرہ، تو یہ سب ہو تو مدینہ. تو یہ ایک اچھا انداز الحمدللہ مل گیا ہے ہمارے عاشقان رسول کو. اور یہ واقعی بہت اچھے اچھے ماڈل بنا کر آتے ہیں. یہ تین 4 دن لگتے ہوں گے ایک چیز جی بنانے میں. بالکل. بلکہ بعض تو اتنے کمپلیکیٹڈ اور ماشاءاللہ بہت ہی محنت، جیسے موتیوں کا، اور یہ جو مطلب اس سب کو سے کام کیا انہوں نے کام کیے. اس کے اوپر. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد. محمد. جی مزید آج امین. یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اگرچہ یہ بہت تھوڑا نازک بھی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ کلام ہوا. بچوں کی سالگرہ منانے کا تو ایک سوال ہوا ہی تھا، ساتھ میں بچوں کو جو تحفہ دینے کے حوالے سے امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں اور جو احتیاطیں بیان ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ تو ہوتا ہے کہ جو مستقل مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو وہ تو ان چیزوں کو لیتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر بار کئی نئے مدنی چینل کئی کے ناظرین. سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم ریپیٹ ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ان سے ہمارے بعد ناظرین کو ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا جی، ہو کہ یار یہ ہر دفعہ ایک جیسا ہی سوال چلاتے لیکن ہیں. اس ٹاپک کو تھوڑا سا اگر آج اس مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں اس پر مزید تھوڑا سا اگر دیکھیں امیر ڈسکس سنت کریں. سے کچھ عرصے پہلے ایک
مشاورت ہوئی تھی کہ سالگرہ فی نفسی تو جائز ہے، اب اسے روکا تو نہیں جا سکتا، تو ہم کیوں نہ ایک اچھا طریقہ ہی قوم کو بتا دیں کہ بھائی اگر آپ نے اپنے بچوں کی یا مدنی منیوں نے اگر اپنی سالگرہ منانی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو آج سے تھوڑے عرصے پہلے امیل سنت نے پھر اس پر براہ راست کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائے تھے، اور پھر کرنے والوں نے کیا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر سالگرہ مدنی منع اور مدنی منی نے منانی ہے تو اس کا ایک انداز ہو، کیونکہ عموماً یہ بچے جمع کرتے ہیں نا، جی تو اس میں کچھ جیسے کہ ہمارے یہاں سلسلے ہوتا ہے نا ذہنی آزمائش میں، یہ شعر و شاعری کلام نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں، پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو کوئی قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو اشعار پڑھے اور یوں کچھ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہو جائے، تو ایک اچھا ایک ان کی وہ ذہنی وہ ہوگی، ایک پاکیزگی ان کو نصیب ہوگی. اور پھر اس میں مطلب کوئی نیاز کی ترکیب بنا لی جائے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے ماشاء اللہ کہ اس ماشاء کی برکتیں اس مدنی منع اور مدنی منی کو اس طرح کی برکتیں بھی نصیب ہوں. اور اس میں جیسے غبارے جو پھوڑے جاتے ہیں یہ اسراف ہے. اللہ غبارہ یہ لگا اسے جاتے کہ پین مارو اس کو پھاڑ دو اور ٹھا کر کے آواز آئے گی غبارہ گیا، تو یہ میں نے پہلے ہی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یہ اسراف ہے، تو اس سے بچا جائے. اور بھی کئی فضول قسم کی اس میں وہ طریقہ کار رائج ہیں، ان سب سے بچا جائے. اور پھر جو کھانا وغیرہ ہو، کوئی مٹھائی ہو یا کیک، آپ پیسٹریاں لے لیں، ایک دوسرے کو کیک وغیرہ کھلانے کا ہوتا ہے، تو ضائع نہ ہو، گرے نہیں، اور اسراف سے بچا جائے. نعتیں ہو رہی ہوں، پھر مدنی مذاکرے کے کوئی سوالات جوابات کا کوئی سلسلہ ہو جائے، تو اس طرح مطلب کہ یہ ایک ہوگا. یہ سب کیونکہ ارینجمنٹ تو عموماً بڑوں نے کرنا ہوتا ہے نا، اگر بڑے اس طرح کا ارینجمنٹ کر کے مدنی منع مدنی منیوں کو جمع کر ان کو ایک ایسا مطلب کہ آدھے ایک گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کا کوئی سلسلہ دے دیں، کوئی پروگرامنگ دے دیں کہ ٹھیک ہے اب یوں کرنا ہے. لیکن گھر میں بعض اوقات جو اب ایک ٹرینڈ ہے مفتی صاحب، میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں بچے اب جب کبھی جمع ہوتے ہیں اور خاص کر گھر میں مدنی چینل چل رہا اور اس طرح کا ماحول ہو، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی نعت خوانی کرتے ہیں. یعنی ان کا بھی جمع ہو کر اگر کوئی ایسا سلسلہ بھی بناتے ہیں تو بعض گھروں میں ماشاء اللہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ نعت خوانیاں کرتے ہیں. دیکھیں جو دکھائیں گے نا وہ آئے گا. صحیح. یہ مطلب اللہ نہ کرے ٹی وی پر یا فلمی ڈراموں میں جیسا سالگرہ کا انداز دیکھیں گے وہ سالگرہ کا انداز آئے گا. یعنی میں نے خود اپنی زندگی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے کی اگر میں بات کروں تو میں نے اتنی سالگرہیں دیکھی ہیں، میں آپ کو بیان کی شاید پتہ نہیں کسی نے کتنی دیکھی ہو نہ دیکھی ہو. میں نے تو بہت سالگرہیں دیکھی ہیں، میں نے بہت برتھ ڈے دیکھی ہیں. آپ کو میں کیا عرض کروں، یعنی یہ سمجھو کہ میرا حلقہ ہی بڑا عجیب و غریب تھا. اور سالگرہ تو مطلب سالگرہ نا، برتھ ڈے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ٹی وی پہ نظر آتا تھا، جو صحیح. فلمی ڈراموں میں نظر آتا تھا، وہ انداز سالگرہوں کا گھروں میں رائج تھا. اب یہ کہ اگر آپ ان کو کوئی عمدہ پاکیزہ ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ. دینی انداز دیں گے اور اس انداز کو لے کر چلیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی رائج ہو جائے گی کہ بھائی یہ بھی ایک سالگرہ کا انداز. ایک انداز ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی علی اللہ تعالی محمد. علی محمد. کال چلائیے. بہت زبردست سلسلہ ہو رہا ہے مدنی محض، الحمدللہ. بس ہمارے گھر والے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں حضور مدنی چینل. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سلسلے کی حوصلہ افزائی کی، تعریف کی. اللہ کریم ہمیں بس مدنی چینل ہی دیکھتے رہنا کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا مدنی چینل. اور یہ اسپیشلی جو مدنی مذاکرہ ہے نا حاجی امین، اور اس میں یہ جو جلوس میلہ سے اگر آپ چلیں تو یہ چراغا جلوس اور یہ جھنڈے اور یہ جھومنا تو یہ گھومنا اور پھر کلام نعتیں، پھر آپ دیکھیں سوالات کیسے آ رہے ہیں. عید ہے تو خطبہ کا ہے، عید میلاد النبی آپ کہہ رہے کہ عید کا دن ہے تو خطبہ کا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا یہ کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. تو کیسے کیسے کمپلیکیٹڈ مطلب وسوسوں سے گھرے ہوئے سوالات آتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ بازاروں میں گھومتے تو شیطانی وسوسوں کا وہ بھی شکار ہو رہے ہوتے. تو ان کو پتہ ایک پلیٹ فارم ہے نا کہ اور بہت ایزیلی ان کو جواب ملنے کے چانسز موجود ہیں. سمپل سی لینگویج کے اندر ان کو جواب مل جائے گا. عقل والوں کے لیے عقلی دلیلیں موجود ہیں اور بقیہ جو کتاب وغیرہ میں یعنی ہے. میں تو آج سوچنے لگا کہ جو وسوسہ دیتا ہوگا نا تو امیر علیہ سنت نے اس کا جواب بھی دیا. اور آج ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ پیٹ میں درد کچھ اور ہے. ہاں پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے وہ وسوسے والے کے لیے. اور وہ ہمارے ہوتے تھے نا بعض اوقات
ایسا مفتی صاحب ہوتا تھا یار آج کل ہے نا مارکیٹ میں یہ بات بڑی عام ہے. تو میں نے دو چند دفعہ سوال کیا تھا, آج امین کو پتا ہے. میں کہا یار کون سی مارکیٹ میں عام ہے, مجھے مارکیٹ کا نام تو بتاؤ ہے. ایسی کون سی مارکیٹ ہے جس میں کوئی دھندا پانی ہے نہیں, سب کے پاس یہی ٹاپک رہ گیا ہے. نہیں آج کل مارکیٹ میں بڑی بات چل رہی ہے. بھائی مارکیٹ نہیں ہے, تیرا پیٹ کلوتھ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تیرے پیٹ کی مارکیٹ جو ہے نا, یہ پیٹ کی مارکیٹ میں یہ بات ہوتی ہے. آدمی کو خود بولنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو لگے گا کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے پیٹوں میں ہی درد ہوتا ہے اور وہ اپنے پیٹ کا درد نکالتے ہیں. بیچارے جن کو نکالتے ہیں ان کے عوام ہے نا, صحیح بات. اب عوام کو جا کر بات کریں گے کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں, تو عوام کو جواب بھی یہاں سے مل رہا ہے. تو دیکھیں میں سمپل سی بات کروں آپ کو, اے عاشقان رسول, پہلے تو یہ سمجھا دیں اور آپ یہ جواب سیکھ لو کہ بھائی یہ دلیل کہاں سے آئے ہو کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے. یہ سمپل سا سوال آپ کر لو. آج آپ کو ایک سمپل سا میں جواب بتا رہا ہوں, صحیح ہے نا مفتی صاحب, یہ کون سی دلیل ہے, یہ دلیل کہاں سے آئی ہے, اور یہ کون سی دلیل ہے کہ جو کام صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اب اس کو بولو تو ڈھونڈتا رہے نا, وہ ڈھونڈنے میں لگ جائے, اپنے اپنے کام کریں گے نا, 4 بلڈنگ اور سج جائیں گی. وہ لا ہی نہیں سکے گا اس کی کوئی دلیل کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کام کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اس پر اگر وہ بحث کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جواب مل رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسی مسجدیں بنائی تھی, صحابہ کرام نے اس طرح کیا تھا, کیا صحابہ کرام نے اس طرح مائک پر اذانیں دی تھی, کیا اس طرح پہلے قرآن کریم اعراب کے ساتھ تھے. تو جب یہ سب کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد ہے اور آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے, تو جب اس پہ تم کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو بھی اس پہ پرابلم کیوں ہے. تو یہ مطلب کہ یہ دلیل ہی نہیں ہے. متسا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے گا, یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہو, یہ دلیل ہی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ یہ سیکھ لو اور اس کو مطلب کہ اتنا سیکھ لو کہ یہ سوال کرنے والا بھی سوچنے پڑ جائے کہ یار یہ خالی خالی سوال کروں گا تو منہ کی کھاؤں گا. جیسے امیر سنت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو ناک نہیں کاٹی جاتی, مکھی اڑائی جاتی ہے. اب ایک طبقہ ہے کہ جس کو مکھی اڑانے کے علاوہ اپنی ناک کاٹنے کی عادت ہو گئی, تو اس کا کیا حل کرے, یہ اپنی ناک کٹوانے سے باز نہیں آتے. تو یہ آپ جواب سیکھ لو, کیونکہ یہ جواب عموماً عوام سے پوچھا جاتا ہے, کہاں لکھا ہے, کس نے کیا ہے. تو اب بیچارے عوام مطلب پوچھنے والے کو بھی مطلب ایک ملا تھا جی کسی کو کہ تو اس سے بھی کسی نے پوچھ لیا نا, اس نے وہ بخاری اور مسلم کی باتیں کی نا, تو اس نے بھی پوچھ لیا نا, اچھا چلو میں تم کو جواب تو دیتا ہوں, مجھے 6 حدیث کی کتابوں کے نام بتاؤ. اس کو 6 حدیث کی کتاب کے نام ہی نہیں بتاتے. اور اچھا تم کو یہی نہیں پتا میں تمہیں کیا دلیل دوں, جاؤ پہلے 6 حدیث کی کتابوں کے سیاہ ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتاب کے نام یاد کر کے آ جاؤ. وہ اتنا منہ کر کے وہ آگے پیچھے ہو گیا. تو بعضوں کو ہے نہیں تو یہ اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ نصیب کرے ہمیں جشن ولادت کی خوشیوں سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو تم جشن ولادت کی خوشی میں کرو روشنی, وہ تمہاری اندھیری قبر کو جگمگاتے جائیں گے. تو یہ جوابات, آسان ترین جوابات الحمدللہ مدنی مذاکرے میں دیے جاتے ہیں. اور بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر ہم حاضر ہو جاتے ہیں. کچھ 2-4 باتیں ہم بھی آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں مدنی مذاکرے کا فیضان لے کر. سوال چلائیے. آج کے مدنی مذاکرے میں مجھے ایک بات بڑی پیاری سیکھنے کو ملی اور میں نے اس پر غور و تفکر بھی کیا. یہ بات بھی دیکھی گئی امیر اہل سنت نے بڑی قابل غور ہے کہ باپا جان کوئی سوال کے جوابات میں کچھ معاملات رہتا ہے تو منع بھی کر دیتے ہیں. اب اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ کسی کی فکر نہیں ہے, فوری طور پر آپ منع کر دیتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پیارا اور نرالا انداز ہے. الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر. آمین. کل آپ نے 2 باتیں نوٹ کی تھیں, آج آپ نے ایک بات نوٹ کی. اب زیادہ باتیں نوٹ کیا کرے, ٹھیک ہے, ہاں کم نہیں ہونا چاہیے, زیادہ کیا کرے. یہ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی ہیں, ہمارے پرمیننٹ کالر ہیں یہ, تو ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ امیل سننے کا بہت اچھا وصف آپ نے نوٹ کیا کہ جب نہیں آتا تو منع کر دے, لا علم مجھے نہیں آتا. اور الحمدللہ اس ادا نے امیل سنت کی عزت میں برکت ہی دی ہے اور بڑھی ہے عزت. یہ بھی شریعت کو جاننے والا ہی ایسے جوابات دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا. کال چلائیے. مدنی مذاکرے کی مدنی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ہم عرب شریف جدہ سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب کا, ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب سے ایک سوال عرض کرنا تھا کہ
ہم حج پہ گئے تھے، ایک دن پتھر مار کے واپس آئے تھے حرم شریف، پھر دوبارہ نہیں گئے تھے، دوسرا اسلام بھائی تھا اس کو دے دیے تھے پتھر، 2 بندے تھے، پھر واپس نہیں گئے تھے، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اگر تو قادر تھے، یعنی کوئی آپ کو بیماری وغیرہ نہیں ہے ایسی کہ آپ چل کر یا سواری پہ نہیں جا سکتے تھے، تو اس صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، یہ بنانا جائز نہیں تھا۔ وکیل جو آپ نے بنایا ہے وہ ایسے کے لیے ہوتا ہے کہ جو مارنے پر، کنکری مارنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ کال چلائیے۔ لاہور سے عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ میری صرف ایک یہ بچانا ہے کہ مدنی چینل والے میں لائیو بتایا جائے کہ بعض لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اس کو منع کیا جائے تاکہ بہت سارے مسلمان جو عورتیں بے حجاب باہر نکلتی ہیں وہ منع ہو اور سرکار کے پیارے مہینے میں یہ گناہ نہ ہو سکے۔ چراغاں دیکھنے جو نکلتے ہیں ان کا کہنا ہے، اس پر تو آج ماشاءاللہ امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بڑی واضح طور پر مدنی پھول عطا فرمائے، پچھلے سالوں میں بھی عطا کیے تھے اور اس سال بھی عطا فرمائے کہ جو میری مدنی بیٹیاں ہیں اور جو دعوت اسلامی والیاں ہیں یہ انشاءاللہ نہیں نکلیں گی، اور آپ نے اس طرح چراغاں اور یہ ماڈل وغیرہ دیکھنے کے لیے جو رش میں بھی گھس جاتی ہیں تو آپ نے منع فرمایا کہ ان کو نہیں نکلنا چاہیے۔ جلوس میں بھی بعض اوقات داخل ہو جاتی ہیں، دور سے کھڑے ہو کر جلوس بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کا ان تمام تر چیزوں سے کوئی مطلب کہ وہ نہیں، ان کے لیے گھر ہی بہتر ہے، گھر میں رہیں۔ چادر اور چار دیواری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، آپ گھر میں رہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت گھر میں منائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے۔ ایک یہ باہر گہما گہمی ہے اور اس میں بھی بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر عجیب و غریب قسم کے لڑکے بھی آتے ہیں، اور بعض جگہ پر ایسے تماشے ہوتے ہیں کہ وہ ماڈل وغیرہ جو دکھاتے ہیں اس طرح کا چراغاں، تو انہوں نے رسی لگائی ہوتی ہے، ایک طرف عورتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک طرف مرد چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی عجیب و غریب قسم کے لڑکے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں اوباش قسم کے لڑکے بھی گھس جاتے ہیں۔ یہ بدقسمت قسم کے لوگ ہیں جو مطلب اس مبارک رات یعنی 12ویں شریف کی اس مبارک رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے بجائے اور خوشی اور ولادت کی خوشی کا جشن منانے کے بجائے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے، یہ بدقسمت لوگ بد نگاہیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ لڑکیاں تارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور یہ بعض بدقسمت لڑکیاں اس بد نیتی کے ساتھ بھی نکلتی ہیں، اور اس طرح بھی یہ مطلب غیر محرم کے ساتھ ان کی معاذ اللہ سوما معاذ اللہ ترکیبیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کو حیا کرنی چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں اس انداز پر یہ مطلب گناہ کر کے یہ رات گزاریں گے، اور اس طرح بد نیتی کے ساتھ یہ راتیں گزاریں گے، اس طرح بد نگاہی کے ساتھ یہ راتیں گزاریں گے۔ لوگ درود و سلام پڑھ کر اور عبادتیں کر کر مسجدوں میں رہ کر اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈھیر و ڈھیر درود و سلام پڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مطلب کہ بے پردگی اور بے بد نگاہیوں میں یہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس طرح جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، میں تو ان سے مدنی التجا کرتا ہوں، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، عورتوں کا داخلہ ہی منع کر دینا چاہیے۔ عورتوں کا کیا کام ہے، لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ یہ بے پردگی کے ساتھ آتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، اور یہ ایک رسی کیا بیچتی ہے، یہ رسی کیا کرے گی کہ ایک رسی لگا دی ہے، ایشو لگا دیا، اور مطلب یہ چل رہے تو ادھر مرد اور ادھر عورتیں، اور یہ گتم گتا ہو رہے ہیں، تو جناب ایک طرف ماڈل رکھا ہوا ہے تو یہاں عورتیں دیکھ رہی ہیں، اسی طرف دوسری طرف مرد بھی دیکھ رہے ہیں، اور بعض پھر اپنے موٹر سائیکلوں پہ لے کر پھر نکل پڑتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر۔ تو نہ یہ ہم اسلامی بہنیں ہی نہ کریں نا۔ دعوت اسلامی والیاں جو مین ہے واقعی دعوت اسلامی والیاں، وہ تو نہیں کریں گی نا۔ وہ دعوت اسلامی کا تو مدنی ماحول اتنا پیارا ہے کہ ہم تو ویسے ہی مغرب کے بعد اسلامی بہنوں کو گھر میں رہنے کا کہتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی اسلامی بہنیں غروب آفتاب سے پہلے گھر چلے جانے کا ہی ہمارا مطلب کہ یہ اصول بنا ہوا ہے۔ تو امیر سنت کے یہ مدنی پھول، یہ اللہ کرے کہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں، اور بس اللہ نصیب کرے کہ یہ جو اس طرح چراغاں اور ماڈل وغیرہ کا سارا نظام جو کرتے ہیں، ان کو بھی مطلب کہ یہ ایک فیلنگ ہو جائے کہ ہم یہ کریں، اس انداز سے کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں رضا نصیب ہو۔ اسی طرح جو نیازیں بانٹتے ہیں،
لنگر بانٹتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس انداز سے سارے کام کریں کہ اس میں اسراف نہ ہو، گناہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، چندے کا غیر شرعی استعمال نہ ہو. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں نا، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کو بالکل عمل کرتے ہوئے ان کا جشن ولادت منائیں، پھر دیکھیں اس کا فیضان کیسا نصیب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سلسلہ مدنی مذاکر کی مدنی محض بہت اچھا سلسلہ ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، کیا انسان کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ وغیرہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں قیامت ٹوٹ پڑی، تو ایسا کہنا جائز ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، اس میں حرج تو نہیں ہے ویسے کہنے میں، لیکن دیکھ لیا جائے کہ کہہ کس کو رہے ہیں. کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ فرشتہ جس کو آپ نے کہا ہے، اب پتہ چلے کہ وہ شیطان صفت آدمی ہے اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو فسق و فجور کی وجہ سے اس کی تعظیم ممنوع ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو فرشتہ کہا کہ جو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے، اس نے آپ کی مدد کی ہے یا اچھا کام آپ کے ساتھ کیا ہے تو کہہ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح قیامت ٹوٹ پڑی یہ بھی کہتے ہیں تو یہ مصیبت پڑنے کی وجہ سے کہتے ہیں. اگر شکوہ نہیں ہے، اس میں شکایت مقصود نہیں ہے تو کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو فرشتہ صفت ہے، اور کہتے ہیں یار یہ تو آدمی ہے کہ فرشتہ ہے، تو یہاں فرشتہ کہنا بھی اس سے یہی معنی لیا جائے گا کہ اس سے مراد وہ فرشتہ صفت یعنی کہ یہ نیک آدمی ہے. نیک آدمی ہے. نیک آدمی یہی ٹھیک ہے. کال چلائیے. راجی امین آپ کی طرف آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان اتاری، میں ہند کے شہر احمد آباد شریف سرچ کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہی لگا ہے کہ جو لوگ مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کر سکے یا پوری طریقے سے نہیں دیکھا تو اس کا حاصل کلام وہ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں. تو بڑی شفقتیں ہیں ہم پر نگران شورا کی اور مفتی حسان صاحب قبلہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع سے آیا کرے نا، شروع سے آیا کرے. امیل سنت کے کم از کم یہ اتنا کر لیں کہ امیل سنت کے سیٹ پر آنے سے پہلے آپ بھی آ جایا کریں انشاءاللہ. شروع سے سنیں، آپ کو بہت لطف آئے گا. ہم وہ چیز تو ڈیلیور کیا کر سکیں گے جو مدنی مذاکرے میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. بس ایک ادنا سی کوشش ہے، شروع سے آیا کریں. ٹھیک ہے جی. آج امین ماشاءاللہ. ابھی ایک اسلام ذمہ دار ہیں ہمارے عبداللطیف بھائی عرب امارات سے، تو انہوں نے میسج کیا تھا کہ ہماری آج بھتیجی یا بھانجی کا سالگرہ کا سلسلہ تھا، تو ختم غوثیہ کا اہتمام اور اس طرح سے فاتحہ کا سلسلہ بھی کیا ہے. تو میرے ذہن میں اسی سے مناسبت سے ایک بات اور بھی مفتی صاحب ذہن میں آ رہی تھی کہ جو امام و خطیب کو جو وہ نا مٹھی بند کر کے دینا، اور جو ایک موضوع چلا تھا کہ دعا کی پرچی بھی دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں جیسے نذرانہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کی بھی جو باتیں مدنی مذاکرے میں ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک فرق تو پڑ جاتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے نا، حکمت کی بات ہے. یہ امیر سنت نے پہلے بھی یہاں فرمائی تھی یار یہ پرچی دے دیتے ہیں اور یوں دیتے ہیں پرچی. تو اب میں بھی کیا کرتا ہوں کہ پرچی سب کے سامنے مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسی کو دیکھنے سے نا غلط فہمی نہ ہو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا جی. یہ سفر میں ہوتا ہے نا بیرون ملک، تو یہ اسلامی بھائی آ کے یوں پرچی، اچھا بیرون ملک میں کو پتہ ہے ذرا نذرانے دینے کا رجحان زیادہ ہے، ہاں ادھر دیتے ہیں. تو اب یہ اسلامی بھائی لائن میں ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے سارے اسلامی بھائی سامنے بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ آ کر دیں گے نا، اچھا لفافہ لا کر، اتنا بڑا لفافہ لا کر دیں گے. اب باپا نے جو مدنی پھول دیے ہیں وہ میرے کو یاد آ جاتے ہیں، تو میں تو بھائی وہ لفافے میں سے نکالتا ہوں نا. اتنا بڑا لیٹر ہوگا. لیٹر ٹھیک ہے، یعنی پتہ چلے یہ حضرت یہ نا لفافہ نہیں لے رہا ہے. اچھا بعض اوقات بعض لوگ لفافہ دیتے ہیں اس میں رقم ہوتی ہے، تو پھر سب کے سامنے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ رقم دعوت اسلامی کی نا؟ ہاں دعوت اسلامی کی. اسی طرح جو دو چار جملے پوچھتے ہیں پھر سب کے سامنے ہی وہ رقم
وہاں کے ذمہ دار کو دے دیتے ہیں کہ یہ رقم ہم نے ذمہ دار کو دے دی. یعنی دیکھنے والے کو یہ نہ لگے نا کہ یہ مطلب کہ یہ چیز چل رہی ہے. اور یہ چیز کب میرے ذہن میں بھی کیسے آئی؟ امیر سنت کو دیکھ کر. ایک دیکھ کر آدمی کو مطلب کہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, تجربہ ہو جاتا ہے, یار یہ چیز ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ یہ لے لی. اب واقعی بعض اوقات میں گھر جاتا ہوں, جیسے وہ ادھر سے بھی اور باہر بھی اگر ہم ہوتے ہیں تو اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں نا, تو جیب میں اتنی پرچیاں ہوتی ہیں جی, اتنی پرچیاں, پھر وہ پرچیاں پڑھنی ہوتی ہیں. ملاقات کے دوران تو پرچی نہیں پڑھ سکتے, وہ بھی پرچیاں پڑھنی ہوتی ہیں, تو وہ ساری جیب میں اتنی ساری جمع ہوتی ہیں. مگر دیکھنے والے کو یہ تاثر نہ پڑے کہ یہ پیسے یا کچھ اور چیز جا رہی ہے, تو ان کو بدگمانی سے بچانا یہ میں نے امیر سنت سے سیکھا ہے. لیکن اس میں دینے والا بھی اگر اس بری نیت سے دیتا ہو کہ یار وہ یوں مطلب دے دوں بھلے نہ پرچی ہو, لیکن کوئی سمجھے کہ یہ 500 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں, کون ایسا سوچے گا؟ دینے والے کی کیا دھیان بھی نہیں ہوتا ہوگا اس میں. اصل بات ہو کہتے ہیں نا, وہ کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بیان کرنے کی ہوتی ہیں, تو وہ سمجھو کہ اس کے اوپر ایک ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ بات اتنی چھپی ہوئی ہے کہ میں بات بھی چھپا کر دے رہا ہوں, تو یوں سمجھو. تو یہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہوگا, واللہ عالم. کال لے لیں. بالکل. عرض یہ تھی کہ کل ایک سوال کیا گیا تھا جس میں مطلب ایک اسلامی بھائی دکھائے گئے تھے جنہوں نے منہ ڈھانکا ہوا تھا اپنا. وہ سوال مطلب رہ گیا تھا مطلب مفتی صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے. تو مفتی صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں, تو ان سے یہ سوال مطلب کیا جائے کہ مطلب یہ منہ ڈھانک کے جس طرح کل دکھایا گیا تھا مدنی مذاکرے میں, تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یا مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے, یا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ تشریح فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. اصل میں یہاں امیر اہل سنت کی ایک احتیاط ہے. جواب اصل میں کل بھی دکھا دیا گیا تھا, بہار شریعت کے اندر موجود بھی ہے, مکروہات تحریمہ میں موجود ہے کہ منہ اور ناک کو چھپانا. تو اب یہاں پر اصل میں جو جزیے کے اندر لکھا ہوا تھا منہ اور ناک دونوں کا تذکرہ تھا, اور جو تصویر میں ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا تھا اس میں فقط منہ کا چھپانا تھا. تو فقہی کتابوں کے اندر فقط منہ کے چھپانے کے اوپر بھی مکروہ ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے, اور چونکہ بہار شریعت میں منہ اور ناک دونوں کا تھا تو اس لیے امیر سنت نے احتیاط فرمائی تھی, ورنہ منہ کے چھپانے کے اوپر بھی مکروہ ہونے کا حکم یہ دیگر فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں سائل کو ایک بات یہ بھی توجہ کہ آج یہ سوال ہوا تھا اور اس کا جواب دے دیا گیا ہے. نہیں وہ جزیہ جو پڑا تھا یہ اصل میں اس پر وہ تھا کہ پہلے ہوا ہے اور اس کے متعلق اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری ہے, زمزم نگر حیدرآباد سے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے مدنی مذاکرے کی مہک. میری رائے ہے کہ جس طرح بچوں کا پروگرام چلتا ہے باپو کرتے ہیں, تو اسی میں اگر بچوں کی کچھ سالگرہ اس طرح منائی جائے یا دکھائی جائے تو تاکہ ذہن بنے سب کا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سالگرہ ہو رہا ہے, آپ کا مشورہ ہے, جزاک اللہ خیرہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر احمد ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان نے عاشق رسول اور محب رسول بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں جو ترغیبات اور اس کے بارے میں جو احادیث سنائی تھی, اس میں سے کچھ یہ بھی تھی کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد, اپنی جان, اپنے مال سے زیادہ مجھے محب نہ سمجھے. اس طرح کے پیارے باپا نے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سنائی تھی, اسی سے ریلیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی امین. مجھے محب نہ سمجھے یہ نہیں ہے, محب تو محبت کرنے والے کو بولتے ہیں, یہاں پر محبوب نہ سمجھے یعنی جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر, جب تک کہ اپنے والد سے, اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے, پسند نہ کرے, اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب جواب تو بہت ہی مختصر دیا گیا, حالانکہ مگر یہ دیکھو یہ جواب یوں مختصر دیا گیا, تھوڑا سا میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں
کہ یہ اس بات کی شاید علامت یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ جواب سنا ہے. میں ہمارا کیا تھا, ساؤتھ کوریا میں دیکھا تو آپ ان کو نمبر ابتدان سے دینا تھے یا چاہیے. نہیں تھے؟ نہیں, ان کو نمبر دینا چاہیے, اس لیے دینا کہ وہاں چاہیے 4 نا. گھنٹے پھر آگے اس میں امیر سنت نے ایک دو شعر بھی پڑھے تھے. جی جی ٹھیک ہے, تو وہ شعر بھی تھے, اعلیٰ حضرت کا بھی شعر تھا, تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی شعر تھا, ایک اور شعر بھی تھا, ایک اور شعر بھی تھا عاشق خاندان اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ. ایک امیر سنت بنیادی کا شعر. بات جو جی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ سائل نے, سوال کرنے والے مدنی منع نے کہا تھا کہ محبت کرتے تھے, تو اس پر امیر سنت نے فرمایا کہ یہ تھے صحیح نہیں, بلکہ محبت کرتے ہیں, اور جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے محبت کریں گے. ماشاء اللہ. تو یہ جو جن کی کال تھی, ان کو انعام آپ کی اجازت ہو تو تحفہ بھیج دیا جائے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی. علیہ. ہمارے مفتی صاحب نکل جائیں, آئیے مفتی صاحب. روزانہ بڑے اہتمام وہ ترکیب ہوتی ہے, آزمائش ہو جاتی ہے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد محمود اطاری اسپین سے, شہر ولنسیا سے. مدنی میک کا سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو نظر بد سے بچائے اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا. جی حاجی امین. یہ جو امام صاحبان کے حوالے سے تو ٹاپک پرانا ہے ہمارا, مسلح ٹوپیاں اور تسبیحاں دینے کا, رقم دیں ان کو, رقم دیں, یہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک اچھا کراما موضوع ہے. اور یہ جو بات تھی ساتھ میں کہ اگر مسلح ٹوپیاں جمع ہو گئی اور یہ اگر بیچنے جائے گا تو ان کے لیے الگ باتیں ہوں گی. الگ باتیں ہوں گی. تو اب وہ بھی ایک حل تو کرنا چاہیے نا اس کو بھی, کیا اس کا حل کیا؟ نہیں, یہ جو امیر رقم سنت نے دینے کا جو معاملہ ہے نا, مدنی مشورہ عطا فرمائے اور نا, آج یہ میں نے ایک اور بھی بات نوٹ کی کہ ہاتھوں ہاتھ اس کی ابتدا بھی کر دی کہ مدنی منوں کو جو باکس دیا جاتا تھا تو اب رقم ہاتھوں ہاتھ رقم دلوا دی, یعنی آپ نے خود فرمایا اور پریکٹیکل عمل بھی کروایا. یہ رقم ہے نا, اب اس کو ٹوپی چاہیے تو رقم سے ٹوپی بھی مل جائے گی, تسبیح چاہے تو رقم سے تسبیح مل جائے گی, مصلی چاہے تو رقم سے مصلی بھی مل جائے گا. تو یہ اصل میں امیر سنت خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو آپ کو ان کی سفید پوشی کا بڑا احساس ہے. یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ, علماء, مشائخ اور یہ امام حضرات, ان سب کے لیے امیر سنت کے دلوں میں جو ہمدردیاں ہیں نا, آپ جانتے ہیں یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, اور یہ مطلب یوں تھوڑی کہ مطلب یہ دے دو نہ وہ دے دو, پھر آپ ان کی سفید پوشی کا بھی بیان فرماتے ہیں, ان کی خودداری کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ خوددار بھی ہوتا ہے اور اس کو خوددار ہونا بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو اس پہ ہمارا کام ہے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اے عاشقان رسول, اے عاشقان میلاد, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ حج اور عمرے سے آتے ہیں, یہ ہے نا, یہ جیسے ابھی بھی یہ 12ویں شریف سیزن ہے, اب ایک تعداد اپنے اپنے علاقوں سے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے, پھر عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. واپسی آئیں گے نا, اب ایک مسجد سے مثال 10 گئے, یہ 10 کے 10 ایک ہی طرح کی چیزیں لا کر اگر امام صاحب کو دے دیں گے تو امام صاحب نے کو تھوڑی مسکرا کر لینا ہی ہے امام صاحب نے. تو اگر یہ اس کے بجائے کہ 10 کے 10 آ کر امام صاحب کو اگر دینا ہی ہے تو تحفہ دے دیں, جتنے روپے کا ہدیہ دے رہے ہیں اتنے ریال دے دیں, اتنا ہی تحفہ دے دیں, تبھی امام صاحب کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا, فائدہ زیادہ ہوگا. آپ ہمدردی کریں نا امام صاحب کے ساتھ. دوسرا یہ کہ ماہ رمضان سے واپس آتے ہیں عمرہ وغیرہ کر کے, حج سے آتے ہیں, تو 3 4 5 تو بڑے سیزن ہیں ہاں یہ حج اور عمرے کے. تو اس میں ظاہر ہے مسجد سے امام صاحب سے جاتے ہیں تو دعا کروا کے جاتے ہیں, واپس آتے تھے ماذا میں مدینے سے آ گیا ہوں, مسکرات کے کہہ رہے ہوتے کہ میں مدینے سے آ گیا ہوں. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا, مسکرا کر آپ کہتے ہیں مدینے سے آ گیا ہوں. تو کیا حسن عطا خان صاحب کا شعر ہے کہ وہ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے, جی کے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو یہ ہوتا ہے مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا, یہ کیسا ہائے ہوا سون اختلال کیا. تو یہ ہوتا ہے. تو خیر بات پر بات چلی تو عرض کر دیا. تو یہ ایک توجہ ایک بار پھر دلائی امیر علیہ سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں. اور میں تو یہی کہوں گا جب 12ویں شریف بھی آ رہی ہے تو 12ویں شریف کے اس خوبصورت موقع پر اپنے امام صاحب کو
یہ لفافہ رقمی تحفے میں دے دیں، مگر بات وہی ہے کہ جتا کر نہ دیں، بتا کر نہ دیں، چپ کر دیں کہ امام صاحب کی سفید پوشی کو بھی تو باقی رکھے نہ رکھے، اعلان بھی تو نہ کرائیں کہ جس طرح عموماً اعلانات دے کر ہوتے ہیں. بھول جاؤ، ہاں ہم لے کر بھول جاتے ہیں. یعنی یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وہ ایک ہے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، نہ الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے بھیا، دنیا کو یہ دینا ہے الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے بھی دینے کا کہاں رجحان ہے. اچھا الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مسجد میں سب کو پتہ چلے، میلے میں سب کو پتہ چلے. میں تو کہتا ہوں ایسا دو کہ بچوں کی امی کو بھی پتہ نہ چلے، بچوں کو بھی پتہ نہ چلے. کیا بات ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اس طرح ہاں اگر اچھی نیت ہو کہ بچوں کی بھی عادت پڑے گی اس طرح سخاوت کرنے کی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی، تو اچھی نیت ہو کہ تو راستے ہیں الگ، لیکن دیں. اللہ آپ کو بھی ہمت دے، توفیق دے، اور سخاوت کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے. جس جہاں بھی دیں، چاہے وہ امام ہی نہیں، جہاں بھی اگر ایسی کو مدد کریں تو ساتھ سفید میں پوشی کے مطلب جتانا نہیں ہے. چپا کر دیں، نہیں وہ جتنا جتانا نہیں، جتا اس کا کرنا کہ دیں. جو ٹاپک چلا تھا یہ بھی وہ اپنے کافی توجہ. صدقات باطل نہ کرو، ایزا دے کر احسان جتا کر، ماشاء اللہ. سورہ بقرہ میں ہے. یہ کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہنا السلام علیکم یا ولی اللہ کیسا ہے؟ کیا ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے. یا ولی اللہ کہہ لیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا سیدی، یہ کہہ لیں. مدینہ سلام ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں سلام نہیں کرتا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صلفنا ونحن بالعصر. قبرستان بھی جا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو میرے سنت فرمایا جن کا اللہ کا ولی ہونا آپ کو مطلب ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، تو یا ولی اللہ کے لیں، یا ولی السلام علیکہ یا ولی اللہ، یا پھر یا سیدی کہہ دیں یا ہمارے سردار. تو دونوں صورتیں مدینہ ہیں، کرنا چاہیے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی الطاری القادری عمانی من سلطنت عمان مسقط. میں تو مدنی مہکتے علماء اکرام کا چہرہ کا دیدار کرنے کے لیے دیکھتے رہتا ہوں. حجی امین الطاری، حضرت مولانا حسن مفتی حسن دامت برکتہم العالیہ، اور میرا میٹھے پیارا حجی نگران شورا عمران الطاری دامت برکتہم العالیہ القدسیہ. میرا سوال ہے کیف حسن سلوک مثل حبیب المصطفیٰ. خیر مفتی صاحب تو عالم ہیں اور وہ چلے گئے، اور میں عالم تو نہیں ہوں. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، تو اس کے متعلق تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت جواب کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی وہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یا آپ کے اخلاق قرآن جیسے قرآن ہے نا یہی آپ کے اخلاق تھے. یعنی قرآن کریم جو اخلاق بیان کرتا ہے یہ میرے آقا کے اخلاق تھے، یہ آپ کے ارشاد کا خلاصہ بنتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی تعریف اور کیفیت ہم کیا بیان کریں کہ خود رب کریم قرآن کریم میں آپ کے اخلاق مبارکہ کی تعریف بیان فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو آپ کے اخلاق کریمہ کے اعلیٰ ہونے کی تو قرآن کریم میں اتنا پیارا ارشاد موجود ہے. اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی سے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ ہاتھ جدا نہ کرتا میرے آقا اس سے ہاتھ جدا نہ کرتے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک یعنی دست مبارک اتنے پیارے خوبصورت نرم اور خوشبودار تھے کہ بس جو ملائے کس کا جی چاہے کہ میں ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو جدا کروں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود جو وہ جس کو کہیں کہ جو ایک تبلیغی ذمہ داریاں کہہ لیں اور ایک معاشرے میں جو آپ مدنی انقلاب آپ نے برپا کیا، ان سب کو آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس سے ہاتھ ملا کر اس سے ہاتھ اپنا جدا نہیں کرتے تھے. یہ بھی کمال ہے. کوئی آپ کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا تو جب تک وہ الگ نہیں ہوتا تو آپ اس سے اپنے کان مبارک جدا نہیں کرتے تھے, اس کی بات سنا کرتے تھے. تو ایسی بہت ساری ادائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آج کتابوں میں ہیں یا اس بیان کی حد تک تو موجود ہیں. اللہ نصیب کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا یمین ڈاکٹر صاحب نے جو ایک سوال کیا تھا ڈیوٹی کے حوالے سے جی کہ دیر سے آنا اور جلدی چلے جانا, چھٹیاں کرتے رہنا اور تنخواہیں پوری لینا, تو یہ بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ زیادہ تر حجمین ہوتا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. گورنمنٹ ہاسپٹل ہوگی شاید, ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہے تھے, یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر ایسا جس میں بالکل دپل کھاتا ہوتا ہے. پرائیویٹلی بھی اتنا کو سپروائزر بھی ملا ہوگا تو یہ بھی ملے ہوں گے تو پھر وہ ڈیٹے لگا دیں گے تو وہ ٹائمنگ لگا دیں گے. تو امیر سنت نے بڑی پیارے مدنی پھول دیے کہ اس کو اجازت نہیں ہے, ناجائز ہے کہ یہ مطلب ایک ناجائز تنخواہ کیسے لے گا جو کام کیا ہی نہیں پھر اس کی تنخواہ لینا. اور پھر ماشاءاللہ باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے دیا حلال کمائی کے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. تو یہ رسالہ بھی دے دیا کہ اس کو پڑھ لیا جائے. پھر آپ نے صرف ڈاکٹر کی حد تک نہیں رکھا اس کو, سوال تو انہوں نے ڈاکٹر کی حد تک کیا تھا, مطلب میرے پیارے مرشد نے اس کو ایک اس کے کھولا کہ صرف ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے, یہ جو بھی ہیں ان سب کے لیے اس میں ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو دیکھ لیں کیوں اپنی کمائی کو یہ ناجائز و حرام طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کو امیل سنت نے دیا. یہ ہے نا کہ مدنی مذاکرہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے. اب جیسے ڈی ایس پی صاحب نے سوال کیا تو ڈی ایس پی صاحب کو تو ان کا مطلقہ جواب دے دیا, لیکن چونکہ ایک امیر نے دیکھا یہ پولیس آفیسر موجود ہے تو آپ نے خود پولیس ڈپارٹمنٹ کی اصلاح کے حوالے سے موقع کی مناسبت سے مدنی پھول دیے اور طریقہ کار بھی بیان کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح کے یہ مواقع ہوتے ہیں جو امیل سنت اس کو عموماً ضائع نہیں ہونے دیتے. لیکن اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ ایسا نہ کریں کہ جیسے اپنے مدنی مراکز تقریباً شہروں میں موجود ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک مدنی حلقہ ارینج کریں جس میں ڈاکٹرز بھی موجود ہوں, کوئی ایسا ٹاپک لیا جائے جس پہ مبلغ بیان کریں, اور اگر وہاں دارالفتہ اہل سنت موجود ہوں تو وہاں سے کچھ شرعی رہنمائی کے حوالے سے. ڈاکٹر مجلس ہماری بنی ہوئی ہے حاجی امین, شعبہ تعلیم کی ہماری مجلس بنی ہوئی ہے اور ہماری بہت ساری مجالسیں بنی ہوئی ہیں. ان تمام مجالسوں کے نگران و ذمہ داران اگر اپنے شعبوں کو اس انداز سے لینا کہ وہ روزانہ رات کو بھلے 1 گھنٹہ 12 منٹ ہی صحیح اپنے شعبے سے متعلقین اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے انہیں مدنی مذاکرہ سنائے. ماشاءاللہ کئی شہروں میں ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے ہوتے ہیں, یا تو ان کو اس اجتماعی مدنی مذاکرے کی طرف لے جائے. فاروق نگر میں ماشاءاللہ آج ہم نے دیکھا, اسی طرح دوسری طرف وہاں تھا ننکانہ میں, وہاں دیکھا. تو یہ کل ہم بلوچستان کے اتنے آگے, ہاں تو یہ اس طرح اگر یا تو وہاں لے جائیں, وہ ہر شہر میں تو یہ اجتماعی طور پر نہیں ہو بھی رہا ہوگا, ڈویژن سطح پر ہو رہا ہے, ہر شہر میں ضروری نہیں ہے. تو یہ اگر شعبے اس کام کو یوں لے لینا تو انشاءاللہ معاشرے میں زبردست مدنی انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کال لیں لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دیر پہلے ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ امیر اہل سنت جواب نہ آنے کی صورت میں لا ادری یا مفتی صاحب کی جانب سوال بڑھا دیتے ہیں. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ امیر اہل سنت کا یہ انداز ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے. نگران شورا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ اس میں ہماری تربیت ہے. ماشاءاللہ. کال چلائیے. جی محمد قاسم اتاری پنجاب کے علاقے گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹے مدنی گھر میں مدنی چینل چلتا ہے, صبح کے وقت بھی چل رہا ہوتا ہے, کھلے صلی اللہ پروگرام چلتا ہے, ابھی یہ مدنی مذاکرہ کی مدنی مہک پروگرام چل رہا ہے. تو بچے واش روم میں بھی جاتے ہیں, ٹی وی کی آواز بھی لاؤڈ ہے, تو کیسا بچے جو سن رہے ہوتے ہیں وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیسا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آواز کا جانا تو خیر یہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ آواز تو جائے گی.
عموماً ہمارے یہاں جو چل رہا ہوتا ہے، نہ اسے کسی نے بھی ادبی کہا ہے، لیکن اندر واش روم میں اگر استنجا وغیرہ کر رہے ہیں واش روم میں، تو اس میں اگر کوئی ایسے مبارک کلمات ہیں اس کو بیان نہ کیا جائے یا اس طرح کچھ بھی نہ کیا جائے، ایک سنتوں آداب کو بجا لاتے ہوئے کرتے ہوئے اپنے وہ ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں. اندر میں مدنی چینل سے آنے والی آوازوں کو ریپیٹ کرنے کی، اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جی کال چلائیے. راولپنڈی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں صراط الجنان بغیر وضو سے پڑھ سکتا ہوں گھر میں یا دکان پر؟ صراط الجنان جی پڑھ سکتے بغیر وضو کے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اب میں اس کا جواب دیتا نہیں ہوں. تفسیر کے حوالے سے بھی علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں، بے وضو چھونے یا باوضو چھونے، اور پھر اس میں بھی قرآن کریم کی آیات ہیں. میں اس پر جواب نہیں دیتا اس وقت، اس میں مختلف اقوال ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب ہوتے تو جواب لے لیتے انشاءاللہ عز و جل. ایک بڑا پیارا سوال آپ نے کیا تھا. کیا تھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب بیان ہو رہا تھا تو امانت رکھوانے کا جو امیر علیہ السنت نے تذکرہ فرمایا، تو آپ ہی نے غالباً فرمایا تھا کہ آج کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھواتا. مسلمانوں کا کردار عجیب ہو گیا. اور اس میں جو امیر علیہ السنت نے ظلم کے حوالے سے جو بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی جو بیان کیا کہ ہوتا نا راہ چلتے کسی کی چیز اٹھا لی یا چھوٹی موٹی چیزوں پہ بھی احتیاط نہیں ہوتی، تو آج تو کسی کا یہ نوالا نگل رہا ہے، قیامت کے دن نوالے اٹکیں گے. بعض باتیں جو اس کو عموماً ہمارے یہ سوشل میڈیا اور والے اور یہ میڈیا والے نا اس کو بولتے پنچنگ لائن. یہ پنچنگ لائن ہوتی ہے جو بالکل ہٹ کرتی ہے. کیا بات. ایسے کئی مدنی مذاکرے میں آپ مدنی پھول دیکھیں گے جو دوران بیان امیر سنت کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں نا، بالکل وہ دل کے اندر اتر جاتے ہیں، اور دماغ پر بات ہوگا لگتا ہے تھوڑا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نا. تو یوں ہوش میں لانے کی کوشش ہوتی ہیں. اللہ کرے ہم ہوش میں آ جائیں اور جاگ جائیں. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی نیت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.